अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। खत्म नबूवत के मामले पर मजहबी जमातों की रैली वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच गई। सिक्योरिटी इंतहाई चौकस। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। जमातुल अहरार के सरबराह खालिद खुरासानी की ड्रोन हमले में हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। सेक्रेटरी दिफा का सेनेट कमेटी में बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान के सूबा सिंध की दूसरी बड़ी जामिया सिंध यूनिवर्सिटी में तालिबात को मुबैना तौर पर जिनसी हिरासा करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। मैं हूँ कराची से मोहम्मद साकिब। इसके अलावा पाकिस्तान ही से कुछ खबरें ये भी हैं कि पेशावर के कौमी असम्बली के हल्के NA4 पर ज़िमनी इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान में 70 अफराद के कत्ल के इल्जाम में मतलूब शख्स को हंगरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान की वज़ारत दिफा के आला हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज के सदर दफ्तर GHQ की रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकली का मंसूबा बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा जनूबी एशिया से रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी में एक स्विस जोड़े पर हमला, दोनों को शदीद चोटें आईं। मरकजी हुकूमत ने यूपी के वजीर आला से रिपोर्ट तलब की। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट भी है कि भारतीय वजीर खारजा ने बुध के रोज अपने निरीकी हम मनसब के साथ मुज़ाकरात में शिमाली कोरिया और ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात का दिफा किया है। इसके अलावा दूसरी अहम खबरों में इंडोनेशिया की आतिशबाजी की एक फैक्ट्री में मुतादिद धमाकों और आग लगने से कम से कम 47 अफराद हलाक हो गए हैं। ताइवान के सदर ने चीन के साथ ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त के लिए कहा है, जो कम्युनिस्ट बीजिंग और खुद मुख्तार जजीरे के दरमियान बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात को बिलाखिर खत्म करेगा। इराकी फौज दाइश के कब्जे वाले उन आखिरी मोर्चों पर कंट्रोल के लिए फौजी कार्रवाइयां कर रही है जो शाम की सरहद के साथ साथ गांवों और मुतादिद छोटे कस्बों में कायम हैं। इराक के वजीर आजम हैदर अल इबादी ने जुमेरात के रोज कुर्द लीडरों की तरफ से वो पेशकश मुस्तरद कर दी है जिसमें उन्होंने अपने आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम के नताइज को रोक देने और तनाज़े से बचने के लिए मुज़ाकरात के लिए कहा था। कैतालान के सदर कार्लिस पोरेजीमांत ने कहा है कि अगर स्पेन की हुकूमत ने कैतालान की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई की तो वो सियासी हालात को मज़ीद बदतर बना देगी। और अमरीका और खलीजी रियासतों के ग्रुप ने उन मुतादिद अफराद और इदारों पर ताज़ीरात आयद की हैं जिन पर यमन में अलकायदा और दाइश की इयानत का इल्जाम है। खबरें अब तफसील के साथ। पेशावर के कौमी असम्बली के हल्के NA4 पर ज़िमनी इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। इस वक्त पेशावर में हमारे नुमाइंदे हैं शमीम शाहिद, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या सूरत हाल रही और नताइज किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम शाहिद। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा कि क्या हालात रहे, कैसा माहौल रहा और नताइज का क्या इम्कान है। ज़िमनी इंतखाबात इंतहाई पुरअमन माहौल में हो गए। किसी किस्म के 269 पोलिंग स्टेशन में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और अब वो इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती जारी है और अब तक तकरीबन 108 पोलिंग स्टेशन पर होने वाले गिनती के मुताबिक पाकिस्तान और गैर तस्दीक शुदा नताइज के मुताबिक इन 108 पोलिंग स्टेशन में शमीम शाहिद आप जरा दोबारा कहिएगा जो कौन से उम्मीदवार, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, जरा दोबारा बोल दीजिए। अब तक होने वाले जो 108 पोलिंग स्टेशन है उन पर होने वाले गिनती के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरबाब आमिर अयूब को वाज़ेह बरतरी हासिल है। गैर सरकारी और गैर तस्दीक शुदा नताइज के मुताबिक इन 108 पोलिंग स्टेशन पर उनको
19,843 ووٹ ملے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ کے ناصر موسیٰ ہیں، ان کو 10,660 ووٹ ملے ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار خوشدل خان 9,402 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ابھی تک مطلب باقی جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے باہر خاصی گہما گہمی ہے، وہاں پر جہاں پر انتخابی نتائج مکمل ہو گئے تو وہاں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے وہ اپنے پارٹی کے دفاتر یا کیمپ آفیسز میں جا رہے ہیں، اور جن کو شکست ہوئی ہے وہ اب گھروں پر جا رہے ہیں۔ وہاں پر جو جیتنے والے امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، انہوں نے مطلب وہاں پر جلوس بھی نکالے ہیں، نعرے بازی بھی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے خلاف، عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ لیکن آپ نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کسی نے احتجاج نہیں کیا پولنگ وغیرہ پر؟ نہیں، پولنگ پر تو ابھی تک کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ ویسے تو ریزرویشن ہوتے رہتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر بھی ہوتے رہتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، مگر کہیں مطلب صرف ایک پولنگ اسٹیشن میں 5-6 منٹ کے لیے انتخابی عمل رک گیا تھا، باقی کوئی مطلب تمام پولنگ اسٹیشن پر بغیر کسی تعطل کے یہ انتخابی سلسلہ 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پولنگ جاری رہی، اور 5 بجے کی پولنگ بند ہونے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہے، جو ابھی مطلب تقریباً 108 پولنگ اسٹیشن میں مکمل ہو چکی ہے، اور باقی تقریباً 2-3 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ شمیم شاہد۔ یہ ہمارے نمائندے تھے پشاور میں شمیم شاہد، جو بتا رہے تھے کہ بڑے پرامن انتخابات ہوئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی برا واقعہ پیش نہیں آیا، اور ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ آگے ہیں۔ پاکستانی سینٹ کو وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ جماعت الاحرار کے سربراہ خالد خراسانی کی مشتبہ ڈرون حملے میں مارے جانے کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔ پاکستان کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ شدت پسند گروپ جماعت الاحرار کے سربراہ خالد خراسانی کی مشتبہ ڈرون حملے میں مارے جانے کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس بارے میں کمیٹی کے رکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بتایا گیا کہ خالد خراسانی کے مارے جانے کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ بہت پرانی تھی۔ نہیں دیکھو نا، جب آپ کہتے ہیں شور نہیں ہے تو دیٹ مینز کہ جو فوٹو دکھایا گیا تھا وہ کسی اور کا تھا اور بہت پرانا تھا، اور ہمیں شور نہیں ہے کہ وہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا، یہ چانس ہے کہ مارا بھی گیا ہو، لیکن ابھی ہمارے پاس کنفرم نیوز نہیں آئی۔ سینیٹر عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ کمیٹی کی طرف سے حال ہی میں پاک افغان سرحد پر ہونے والے ڈرون حملوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا، جس پر سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ حالیہ میزائل حملے پاکستانی سرزمین پر نہیں ہوئے۔ رواں ماہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اپنے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ جماعت الاحرار کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عمر خالد خراسانی افغانستان میں مبینہ امریکی ڈرون سے کیے گئے میزائل حملے میں مارا گیا۔ جماعت الاحرار نے رواں سال اور اس سے قبل ملک میں ہونے والے کئی مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں گزشتہ سال لاہور کے ایک پارک میں ایسٹر کے موقع پر کیا گیا خودکش حملہ بھی شامل تھا، جس میں 70 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ پاکستان افغان حکومت اور وہاں تعینات بین الاقوامی افواج سے افغانستان کی سرزمین پر موجود پاکستانی طالبان بشمول جماعت الاحرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملوں کی تعداد میں کمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب ملک میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام کے ساتھ پاکستانی سرزمین پر 2005 سے 2007 تک ہونے والے ڈرون حملوں سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ اگر ملک میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہوتی تو ڈرون حملوں میں کمی کیوں آتی۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2005 کے بعد سے سب سے زیادہ ڈرون حملے 2010 میں ہوئے، جن کی تعداد 90 تھی اور ان میں 831 افراد مارے گئے۔ خواجہ آصف کے مطابق رواں سال اب تک 5 ڈرون حملے پاکستانی سرزمین پر کیے گئے، جن میں 17 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکہ پاکستانی سرزمین پر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بناتا آیا ہے، جس میں کئی اہم کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں 70 افراد کے قتل کے الزام میں مطلوب شخص کو ہنگری میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یہ شخص تارکین وطن کے گروپ کے ساتھ آسٹریا پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مقامی پولیس نے اسے ہنگری کے جنوبی سرحد کے قریب واقع علاقے سے گرفتار کر لیا۔ حکام کے بقول یہ مبینہ اجرتی قاتل پاکستانی قصائی کے نام سے جانا جاتا تھا اور پاکستان کی درخواست پر انٹرپول نے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ ہنگری کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اہلکاروں نے غیر قانونی تارکین وطن کو سربیا سے ملک سرحد پر روکا اور اسی گروپ میں انہیں یہ 35 سالہ مطلوبہ شخص بھی ملا ہے۔ پاکستان کی وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے صدر دفتر GHQ کی راولپنڈی سے اسلام آباد منتقلی کا منصوبہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بتایا کہ اسلام آباد میں GHQ کی تعمیر پر 100 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ جمعرات کو کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ GHQ کی تعمیر کے لیے تمام رقم فوج خود فراہم کرے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات میں شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات کا دفاع کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایشیا بھر میں چین کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنے فوجی اور اقتصادی رابطوں کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور ریکس ٹیلرسن کے درمیان مذاکرات میں دونوں ملکوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا۔ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ بھارت کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کے شہر آگرہ کے قریب سوئٹزرلینڈ کے ایک جوڑے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔ ایک سوئس جوڑے کو اتر پردیش میں آگرہ کے نزدیک فتح پور سیکری میں اتوار کے روز چند افراد کے ایک گروپ نے ڈنڈوں اور پتھروں سے بری طرح زدوکوب کیا، جس کے نتیجے میں 24 سالہ کوئنٹین جیرمی کا سر پھٹ گیا اور اس کے دماغ میں خون جم گیا، جس کی وجہ سے اس کی سماعت متاثر ہو گئی، جبکہ اس کی خاتون ساتھی میری ڈروس کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور اسے متعدد زخم بھی آئے۔ یہ جوڑا 30 ستمبر کو بغرض سیاحت بھارت آیا تھا اور اس نے اس واقعہ سے ایک روز قبل آگرہ میں 2 راتیں گزاری تھیں۔ اس وقت دہلی کے اپولو اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ کوئنٹین نے میڈیا کو بتایا کہ میں اپنی ساتھی کے ساتھ فتح پور سیکری میں تھا کہ چند نوجوانوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا اور منع کرنے کے باوجود انہوں نے ڈروز کے ساتھ سیلفی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے 1 گھنٹے تک ہمارا پیچھا کیا اور پھر ہمیں ڈنڈوں اور پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ جب ڈروز نے میری مدد کرنی چاہی اور شور مچایا تو حملہ آوروں نے اسے بھی نہیں بخشا۔ اس نے مزید بتایا کہ ہمیں بچانے کے بجائے راہگیر اپنے موبائل فون پر واقعہ کو ریکارڈ کرتے رہے۔ انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا اور پھر دہلی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس بارے میں FIR درج کی ہے اور 3 کم عمر نوجوانوں کی شناخت کی ہے۔ اس نے ایک 14 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر سیاحت کے الفونس نے واقعہ کی مذمت کی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر رپورٹ طلب کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمعرات کے روز جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو وزیر اعلیٰ آگرہ میں تھے اور تاج محل کے ایک گیٹ پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ وزیر ثقافت مہیش شرما نے اسے ایک شرمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ سیاحت صنعت کے ذمہ داروں نے بھی واقعہ کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے واقعات سے سیاح خوفزدہ ہوں گے اور ان کا آنا کم ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ کے اہلکاروں نے اسپتال جا کر مذکورہ جوڑے کی عیادت کی، جبکہ سوئس سفارت خانہ کے اہلکاروں نے بھی اس سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ ضابطے کے مطابق ان کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ اپولو اسپتال کے ڈاکٹر اور نیورو سرجن راجندر پرساد نے کہا کہ وہ 5-6 روز میں چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہوٹل نہیں جائیں گے بلکہ یہاں سے چھٹی ملنے کے بعد اسپتال کے عملہ کے ہمراہ براہ راست ایئرپورٹ چلے جائیں گے۔ خیال ہے کہ تاج محل کی وجہ سے ہر سال ہزاروں غیر ملکی سیاح آگرہ آتے ہیں۔ وہ فتح پور سیکری بھی جاتے ہیں جہاں بلند دروازہ اور شیخ سلیم چشتی کا مزار واقع ہے۔ آگرہ میں ماضی میں بھی غیر ملکی سیاحوں پر حملے ہوئے ہیں۔ 2007 میں 2 جاپانی سیاحوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اور 2014 میں ایک جرمن خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ہوٹل کے مینیجر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
म्यांमार में इंसानी हकूक़ की निगरानी करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि राखीन सूबे में पिछले हफ्तों में वाक़यात जो रूनमा हुए हैं वो लर्ज़ाखेज़ हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार सिंडी सेन की रिपोर्ट के साथ सादिया असद। ऐसे में जब म्यांमार की रियासत राखाइन से रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में इनखला करके बांग्लादेश के गुंजाइश से ज्यादा भरे हुए कैंपों में पहुंच रहे हैं, आलमी बरादरी ने उन इज़ार आसानियों के खात्मे पर जोर दिया है जो इन लोगों के साथ रवा रखी जा रही हैं। म्यांमार के लिए खसूसी रिपोर्टाज यंगी ली ने बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी से बात की और कहा कि खतरनाक और इंसानियत मुखालिफ बयानात बड़े पैमाने पर सफाकी का बाइस बनते हैं। Unfortunately, there seems to be little sympathy, let alone empathy. वो कह रही थी कि बदकिस्मती से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बहुत ही कम हमदर्दी या एहसास नजर आता है। सदियों से म्यांमार के लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि रोहिंग्या इस मुल्क के बासी नहीं हैं और वो किसी तरह के हुकूक नहीं रखते। ली का कहना था कि सोशल मीडिया को रोहिंग्या लोगों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत उभारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के म्यांमार के लिए नुमाइंदा खसूसी यंगी ली के इस नतीजे से इत्तफाक नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के लिए मुस्तकिल नुमाइंदा टिन क्यू कहते हैं, We wish the report would have reflected the difficulties of resolving the problems that are religious. हमारी ख्वाहिश थी कि ये रिपोर्ट मसाइल के हल की राह में हायल दुश्वारियों पर रोशनी डालती, जो कि सदियों से अंदरूनी तनाज़ों, तन्हाई और पसमानदगी का वर्सा रहा है। हमें कुछ तजावीज़ से मायूसी हुई है जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता जमहूरियत की जानिब सफर और अमन के लिए हमारी कोशिशों की राह में रुकावट का बाइस हैं। ताहम अमेरिका में एमनेस्टी इंटरनेशनल की युआने लिन ने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाली तंजीमों का ख्याल है कि 6 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमानों का इनखला नस्ल कुशी के मुतरादिफ है और बहरान की शिद्दत का एहसास दिलाने की कोशिश भी। इस तादाद का वाशिंगटन डीसी की पूरी आबादी से मुकाबला किया जा सकता है, जो कि अपनी जिंदगियां बचाने के लिए भाग रहे हैं। इनमें बच्चे, औरतें और आम शहरी शामिल हैं। अमरीकी कांग्रेस के बाज अराकीन महकमा खारजा पर जोर दे रहे हैं कि वो म्यांमार के इस कदम को नस्ल कुशी का नाम दें, लेकिन आला ओहदेदारों का कहना है कि वो ये टर्म इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। जनूब मशरकी एशिया के लिए डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी पैट्रिक मर्फी ने वाज़ेह किया कि अमरीका तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए इंतजार नहीं करेगा, जिसमें म्यांमार के फौजी रहनुमाओं की वीजे की मनसूखी भी शामिल है। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं।